عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے روحانی علاج۔ بلا تاخیر چلتے ہیں اپنی کالز کی طرف۔ آئیے پہلی کال کی طرف پڑھتے ہیں۔ میرا جاوید ہے، میرا استخارہ کرانا ہے۔ کمر کا درد جو ہے نا بہت شدت اختیار کر گیا، مطلب جتنا بھی رپورٹ سب کرائی ہیں سب صاف ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ درد کی وجہ کیا ہے۔ اور والدہ کا نام یاسمین ہے، میرا نام جاوید ہے۔ ماہرہ نام ہے بچی کا، اور اس کی والدہ کا نام شادیہ ہے۔ اور وہ بچی جو ہے نا پڑھنے میں نا اس کا ذہن صحیح لگ نہیں رہا ہے، اور جو ہے بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن، تو اس کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ جی نام لکھ لیا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے والد صاحب ہے نا کافی دن سے بیمار ہیں، گردے کے اندر ہے نا پتھری ہو گئی۔ گردے میں پتھری ہو گئی تھی، اس کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید ایک کال دے دیں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ کو اکثر یہ جوڑوں کا درد رہتا ہے، گھٹنوں کا درد رہتا ہے، پٹھوں میں بھی درد رہتا ہے۔ جی اس کے لیے بھی روحانی علاج انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ بہت ٹائم سے مجھے الرجی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حنیف مدر نیم ہے زلیخا۔ تو آپ پہلے استخارہ کریں گے ناصر بھائی؟ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کا کام کر رہی ہے، اور اس میں سے ایک ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج کا بھی ہے۔ اور الحمدللہ کثیر عاشقان رسول لاکھوں کی تعداد میں ہر مہینے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے ذریعے سے تعویذات بھی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اپنے روحانی مسائل کا حل بھی حاصل کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہے، آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں، اور جس فیلڈ میں آپ کو مہارت ہے یا جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر آپ دین کے پیغام کو آگے پہنچائیے۔ انشاءاللہ العزیز دین کا کام تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن کچھ آپ کا اور میرا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ جی ناصر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جاوید بھائی کی کال تھی، بتا رہے تھے کہ کمر میں تکلیف رہتی ہے اور کافی درد وغیرہ رہتا ہے۔ تو جاوید بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، طبیعتاً مسئلہ ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کریم کرم فرمائے۔ آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، یہ خاص طور پہ آپ کے لیے بھی اور ناظرین میں سے کسی کے بھی اگر کمر میں تکلیف رہتی ہو، مورے ہل گئے ہوں، ڈیسک جو مورے کی ہوتی ہے وہ ہل جاتی ہے اور کافی اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ روحانی علاج بہت بہترین ہے۔ پڑھنا کب ہے؟ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ فجر کی سنتیں پڑھ کے فرض سے پہلے یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے کمر پہ اپنا ہاتھ پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی کمر کا درد جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک مشورہ بھی عرض کروں گا آپ کو جاوید بھائی، کہ اگر جیسے آپ کے کمر میں تکلیف ہے نا، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف مقامات پر روحانی علاج کے سٹال بستے وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک ڈوری جو ہے باندھنے کے لیے دی جاتی ہے کمر میں، تو آپ کوشش کریں کہ وہاں سے ایک ڈوری حاصل کر لیں اور اپنی کمر میں باندھ لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں، ہو سکتا ہے کوئی زیادہ معاملہ ہو تو ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیجیے۔ جی دوسرا نام تھا شمائلہ، بچی کا نام بتایا کہ پڑھائی میں کافی کمزور ہے، ذہن کمزور ہے ان کا، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک تو نظر بد کے لیے روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے تو سورہ کوثر 3 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور بچی کے الٹی گال پہ دم کریں،
تیسری مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پر آپ دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور بچوں کا ذہن تیز کرنے کے لیے، پڑھائی میں ان کا دل لگے، پڑھائی میں تیز ہو جائیں، تو اس کے لیے ایک پانی کی بوتل لیجئے یا کوئی بھی ایک برتن جو آپ سنبھال کے رکھ سکیں، تو اس پانی کی بوتل میں 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے آپ اس پانی کی بوتل پر دم کر لیجئے۔ وقتاً فوقتاً یہ پانی جو ہے اس بچے یا بچی کو پلاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اگر ان کا ذہن کمزور ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ذہن تیز ہوگا، ذہن روشن ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اسلام بھائی کی کال تھی، ان کے والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہے گردے میں پتھری ہے، اللہ پاک آپ کے والد محترم کو شفا عطا فرمائے۔ گردے میں پتھری کے لیے آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیجیے کہ اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو گئی ہو، بارش کا پانی اگر مل جائے تو وہ پانی آپ سیو کر لیجئے اور 21 بار سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح یہ 21 بار پڑھ کے اس بارش کے پانی پہ آپ دم کر لیجئے۔ اور یہ پانی 3 ٹائم جو ہے، صبح، دوپہر اور شام کو، یعنی رات کو سوتے وقت، یہ آپ مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے یہ پتھری جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اگر بالفرض بارش کا پانی نہیں ملتا یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو سادے پانی پر آپ یہی سورہ علم نشرح 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ جی، آپ کے جوابات ہو گئے۔ اچھا، ایک SMS یہ آیا ہے کہ پلیز شوگر کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ شوگر کا روحانی علاج، اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہو، اللہ پاک کرم فرمائے، آمین، تو اس کے لیے ایک تو آپ روحانی علاج کے بستے پر آپ تشریف لے جائیں، الحمدللہ وہاں پہ ایک خاص مخصوص جو ہے تعویذ شوگر کے حوالے سے دیا جاتا ہے، تو آپ وہ تعویذ حاصل کریں اور وہ تعویذ جس طرح بتایا جائے طریقہ کار کے مطابق آپ وہ مریض کو پلائیں۔ اگر آپ خود مریض ہیں، اگر آپ خود جا سکتے ہیں تو آپ خود جا کے جو ہے یہ تعویذ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اور روزانہ 76 مرتبہ 76 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ جی، بہت پیارا روحانی علاج شوگر کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ ایک SMS یہ آیا ہے کہ بے روزگاری، تنگ دستی کے علاج کے لیے کوئی وظیفہ، تنگ دستی دور کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اگر بے روزگاری ہے، یعنی جاب نہیں ہے یا اپنا کاروبار نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنا کاروبار ہو جائے یا آپ کی اپنی جاب ہو جائے، تو اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب یہ عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ اس طرح پڑھیں کہ آپ کی اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو۔ اور اگر کوئی اسلامی بہن پڑھنا چاہے تو وہ گھر میں ایسی جگہ پر بیٹھے کہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہ ہو۔ یہ جو ہے 500 مرتبہ وظیفہ پڑھیے، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے صاحب روزگار ہو جائیں گے۔ اور برکت کے لیے جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے صرف 10 مرتبہ یا باسطو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ انشاءاللہ بہت پیارے روحانی علاج بتائے ہیں۔ اچھا، ایک یہ روحانی علاج پوچھ رہے ہیں کہ امیر بننے کا کوئی نسخہ بتا دیں، ہے کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی روحانی علاج اس حوالے سے؟ جی، امیر بننے کے لیے جو ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ درود پاک اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ یہ اس کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے، ملت سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ وظیفہ روزانہ فجر کے بعد یعنی 300 مرتبہ درود پاک اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہی وہ مالدار ہو جائے گا اور اتنا صاحب استطاعت ہو جائے گا کہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں بات وہی ہے کہ اللہ رب العالمین مال عطا فرمائے تو مال کا حق بھی ادا کرنا ہے،
अच्छी अच्छी नीयतें भी इस पर होना चाहिए, तो फिर ये बहरहाल दुरुस्त भी हो सकता है। वरना याद रखें कि दुनियावी माल की हवस रखना ये एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह ने जितना दिया है, जिस हाल में रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। रब्बे करीम ने हम जिस हाल में भी मौजूद हैं ना, ये जहन बना कर रखें, और वाक़यातन ये दुरुस्त है कि हमें लाखों से अल्लाह ने अच्छा बना रखा है, लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बनाया है। तो जिस हाल में भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तमन्नाएँ करते हैं, दुआएँ करते हैं, आरज़ुएँ करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र भी बजा लाते रहें। और अमीन बनने के लिए एक ये भी कुरान करीम में है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम। अल्लाह करीम ने वादा फरमाया है कि अगर तुम मेरा शुक्र मानोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें और दूँगा। तो जिस हाल में भी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहें, तो इंशाअल्लाह जो मौजूद है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत भी अता फ़रमाएगा, मज़ीद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाएगा। आपकी मज़ीद कॉल शामिल करते हैं, फिर मज़ीद इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। जी वालदा का नाम नबीना बीबी। हमारा ना कारोबार का बहुत बड़ा मसला है और मैं बीमार भी रहता हूँ, उसका इस्तिखारा कराना। जी करते हैं इस्तिखारा। अगली कॉल। आबदू से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरे मसला ये है कि मैदे में सोजिश रहती है, अक्सर खाना पीना हजम नहीं हो रहा। ठीक है, अल्लाह करम फरमाए। नेक्स्ट। हम जब बोल रहे हैं, मेरा ना शुगर भी है ते ब्लड भी है, मेरा ब्लड बहुत तेज हो जाता है। जी, ब्लड प्रेशर इनका हाई हो जाता है और शुगर भी है इनको। आपको भी रूहानी इलाज पेश करते हैं। जी अगली कॉल। शाहिद मोहम्मद नाम है मेरा, बतूल वालदा का नाम है। और मेरे को सर कोई ये दौरे पड़ते हैं सर, इस तरीके के जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं ना सर, लेकिन ये डॉक्टर वगैरह से चेक करवाया लेकिन मिर्गी की बीमारी नहीं। अल्लाह 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 करीम आपको शिफा अता फरमाए। शुक्र करते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और भी अता फरमाएगा। मज़ीद अपनी नेमतों को जो है वो शुक्र के ज़रिए से महफूज कर लेना चाहिए। एक बात और इसके अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में, अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उससे भी हमें फ़ायदा होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत भी अता फ़रमाएगा, मज़ीद माल भी अता फ़रमाएगा। घर के अंदर सदका बॉक्स रखें, दावत इस्लामी ने जो अल्हम्दुलिल्लाह आप बनाए हैं, मजलिस अतियात बॉक्स की तरफ से आपको मिल सकते हैं, मकतबतुल मदीना से भी ले सकते हैं। घर में इसको रखें, रोज़ाना सुबह में जो है कुछ ना कुछ सदका व खैरात आप उसके अंदर डाल दिया करें। महीना पूरा हो तो वो जमा करवा दिया करें, या आप बाहर निकलें तो कहीं भी कोई मुस्तहिक आपको नज़र आए तो उसमें आप जो है उनकी मदद फरमा दें, तो इंशाअल्लाह इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा नसीब होगा, बलाओं से भी नजात मिलेगी। सदका बलाओं से बचाता है, तो सदका व खैरात करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना नवाजा है उतना अता फ़रमाएँ। और दावत इस्लामी के इतने शोबाजात हैं, तो आप दावत इस्लामी को जानते हैं, तो दावत इस्लामी का भी साथ देते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसकी बड़ी बरकतें हासिल होंगी। जी नासिर भाई। हनीफ़ भाई की कॉल थी कुछ देर पहले। हनीफ़ बिन ज़ुलेखा नाम बताया था कि एलर्जी इनको काफ़ी रहती है, एलर्जी की वजह से जो है। ये एक SMS भी आया हुआ एलर्जी के रूहानी इलाज के लिए। जी, दोनों का ही फिर अर्ज़ कर देता हूँ इंशाअल्लाह। तो हनीफ़ भाई आपका इस्तिखारा किया गया है, बीमारी का इशारा आ रहा है, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फ़रमाए। आप डॉक्टर से भी रुजू कर लें और रूहानी इलाज भी आप नोट फरमा लीजिए कि अगर तो एलर्जी थोड़ी सी है, जैसे कभी किसी जगह पे हो गई, कभी किसी जगह पे थोड़ी बहुत जैसे एलर्जी हो जाती है, तो 3 मरतबा या रक़ीबु 3 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आप अपने हाथों पे दम करके एलर्जी वाली जगह पर अपना हाथ फेर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। और अगर एलर्जी की वजह से दाने वगैरह हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, तो उसके लिए एक अमल कीजिए। मिट्टी का ढेला होता है ना, वो एक मिट्टी का ढेला लीजिए और उसको बिल्कुल पीस कर बिल्कुल बारीक कर लें और उस पे सूरह तारिक की आखिरी 4 आयत ये आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जो मिट्टी है उस पर 3 मरतबा थू कर दें। तो इसको फिर पानी के साथ जो है अच्छी तरीके से मेल्ट करके इसको जो है आप घोल लें और ये मिट्टी अपने आप ज़ख़्मों वगैरह पे लगाएं, हाथों पे, पाँव पे, जिस्म पे कहीं भी अगर ज़ख़्म हो गए हैं तो आप ये लगा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से आपकी एलर्जी, आपके ज़ख़्म वगैरह जो है इंशाअल्लाह
ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर अगर मिट्टी का ढेला ना मिले तो मिट्टी ही ले लें, क्योंकि बाद में खुद भी तो उसको पीसना हाँ, है। मिट्टी ही ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे नाजरीन ने नोट कर लिया होगा। जी नासिर भाई मजीद। जी, दूसरे आबिद भाई थे, इन्होंने कहा कि मेरे मैदे में तकलीफ़ रहती है, मैदे में दर्द रहता है। तो मैदे में दर्द के लिए आप एक रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए। ला फ़ीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून। ये एक वाइट कागज़ पर लिखकर आप अपने जो है मैदी की जगह पर बांध लें, तो इंशाअल्लाह सज्जल इसकी बरकत से भी आपके मैदे की जो तकलीफ़ हो ठीक हो जाएगी। या फिर आप जो है यही आयत 3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके आप पी लिया करें, इंशाअल्लाह सज्जल अल्लाह के करम से आपको शिफा हासिल होगी। दूसरे अमजद भाई थे, ब्लड प्रेशर के हवाले से कहा कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल नहीं रहता, या हाई हो जाता होगा या लो हो जाता होगा। जी, हाई का कहा था इन्होंने। दोनों ही सूरतों में, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो या लो हो जाता हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 115 मरतबा या मुमिनू ये पढ़ के पानी के ऊपर आप दम कीजिए और ये पानी आप पी लिया करें। दिन में 2-3 टाइम ये अमल कर लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह के करम से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और जिस वक्त ब्लड प्रेशर का ख़ास तौर पे मामला हो उस वक्त ये आप ख़ास तौर पे अमल करें तो इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। इसमें एक ये भी है कि अगर वज़ू कर लिया जाए तो उससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। जी बिल्कुल, इसके वज़ू के भी बावज़ू रहने के भी अपने फ़ज़ाइल हैं, हदीस में आए हैं। तो बीपी हाई हो या लो हो तो बावज़ू रहना चाहिए, उसकी बरकतें भी मिलेंगी। जी मज़ीद। ताज मोहम्मद नाम बताया था, वालदा का नाम बतूल के मिर्गी के इनको दौरे पड़ते हैं और जो है इसमें काफ़ी परेशानी का मामला होता है। ताज मोहम्मद भाई आपका इस्तिखारा किया गया है, असरात का मामला आ रहा है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, अल्लाह आफ़ियत अता करे। आप रोज़ाना 100 मरतबा या क़हारू ये पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन चीज़ों से हिफाजत रहेगी। और आपको मशवरा भी अर्ज़ करूँगा कि दावत इस्लामी के जो रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ से आप ये अपना मसला बताएं तो इंशाअल्लाह आपको तावीज़ दिया जाएगा हिफाजत के लिए। तो इंशाअल्लाह इस चीज़ से हिफाजत भी रहेगी और ये जो तकलीफ़ है, ये जो मर्ज़ है, इंशाअल्लाह इससे भी आपको नजात हासिल हो जाएगी। और अगर बिलफ़र्ज़ जैसे घर में किसी को भी मिर्गी हो जाए और वो बेहोश हो जाए, जैसे इसमें ऐसा होता है कि कहीं भी गिर जाता है बंदा, तो अब अगर किसी के साथ ऐसा मामला है, उसको मिर्गी हुई और वो गिर गया, बेहोश हो गया, तो अब ऐसी सूरत में अब सूरह शम्स ये पढ़िए और उस मरीज़ के कान में आप दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसी टाइम ये ठीक हो जाएगा और उठकर बैठ जाएगा अल्लाह के करम से। हमारा चूड़ियों का कारोबार है, ग्राहक नहीं आते, कारोबार में बरकत के लिए कोई रूहानी इलाज बता दें। जी, कारोबार में बरकत के लिए जो है तुलूए आफ्ताब के बाद यानी चाश्त का वक्त जो होता है उस वक्त आप 2 रकात चाश्त अदा कीजिए और 100 मरतबा या बासितु ये आप पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह के करम से रोज़गार में बरकत होगी। जी 100 दफ़ा या बासितु पढ़ना है। जी आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ना इस्तिखारा करवाना था कि 6 या 7 माह में शादी को हो गए, औलाद का कोई सिलसिला नहीं बन रहा, क्या कि इसमें किसी ने कोई अमलियात किए हुए हैं? मेहरबानी होगी आप बता दें ज़रा। अल्लाह पाक आपको नेक औलाद अता फरमाए। जी अगली कॉल। रुकैया बीबी नाम है जिनका इस्तिखारा करवाना है, उनकी वालदा का नाम है अल्लाह रखी और उनका मसला ये है कि उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है कि बिल्कुल चला भी नहीं जाता, तो उसका मेहरबानी करके इस्तिखारा करके रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जी बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट इस्तिखारा करवाना है कि वो इस्लाम बहन बीमार काफ़ी रहती है, उनका नाम है शमसा कमल और उनकी वालिदा का नाम है सुरैया बीबी। इसके बारे में कोई रूहानी इलाज भी अता फरमा दें और इस्तिखारा भी फरमा दें। जी इंशाल्लाह करते हैं। अगली कॉल दीजिएगा। आमना कबीर बिनते रुकैया बीबी। सरकार देखना जी भी ना मसला है, बच्चियां बड़ियां बीमार है 3-4 साल तो मेहरबानी फरमा के सन इस्तिखारा भी कर दो, सानू इलाज भी दस। जी ये बीमार हैं काफ़ी अरसे से, इनका इस्तिखारा भी करना है, रूहानी इलाज भी इंशाल्लाह आपको पेश करते हैं। मेरे सामने ये मौजूद है मदनी पंसूरा किताब, बहुत ही शानदार ये किताब है। रूहानी इलाज बहुत सारे इसके अंदर मौजूद हैं और बड़ी ही शानदार ये किताब है और हर घर के अंदर इसको होना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे रूहानी इलाज भी हैं, वज़ाइफ भी हैं
آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں اس کی حاصل ہوں گی۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ہدیۃً لے سکتے ہیں، چند ہی تھوڑی سی اس کی قیمت ہوگی، تو بہرحال اس کو لے کر اپنے گھر میں رکھیں، اپنے سفر میں ساتھ رکھیں۔ تو سفر میں کہیں آنا جانا آپ کا ہوتا ہے تو اس کو ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے وظائف کرنے کی اور بہت سارے جو ہے وہ اعمال آپ کو کرنے کی، نیکیاں کرنے کا موقع انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر کتاب اٹھانا مشکل ہو اور کہیں لے جانا آنا کہیں مشکل ہوتا ہے تو آج کل اینڈرائڈ موبائل تقریباً ہر ایک کے پاس ڈیوائسز وغیرہ ہوتی ہیں، تو اپنے موبائل میں اس کی PDF بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں رکھیں، کچھ نہ کچھ روزانہ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے وظائف کو اپنے لیے خاص کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سورہ یاسین بھی اس میں موجود ہے، اسی طرح سورہ رحمان بھی ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ ملک ہے، بہت سارے درود پاک بھی ہیں اس کے اندر، دعائیں بھی ہیں، وظائف بھی ہیں اور بہت سارے اس کے اندر علمی جو ہے وہ خزانہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کتابوں سے بھی محبت عطا فرمائے اور ہمارے مسائل کو بھی اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ آپ کے استخارے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں ناصر بھائی آپ کو آپ کے روحانی علاج بھی پیش کریں گے۔ جی ناصر بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی، رقیہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام اللہ رکھی، جوڑوں میں اور پٹھوں وغیرہ میں درد رہتا ہے تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے اگر عمر زیادہ ہو تو عمر کا بھی تقاضا ہو سکتا ہے کہ جوڑوں میں اور پٹھوں میں جو ہے درد وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ جوڑوں کے درد کے لیے، جسم کے جیسے ہڈیوں میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کا درد ہے، پٹھوں کا درد ہے، جسم میں اگر درد رہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک درد اٹھا اور بہت شدید درد ہوا ہے تو اس کے لیے 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یہ 7 مرتبہ پڑھیے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے درد کی جگہ پر آپ اس طرح پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شمسہ قمر نام بتایا تھا، یہ بچی ہیں، یہ بیمار رہتی ہیں تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، اللہ پاک ان پر کرم فرمائے۔ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا آپ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو دن میں 2-3 ٹائم یہ پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ تیسرا نام بتایا تھا آمنہ اور والدہ کا نام رقیہ، ان کا بھی یہ بتایا کہ بیمار رہتی ہیں تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، آمنہ بنت رقیہ کا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور ساتھ ہی نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے بچوں کو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے ابھی بتایا کہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر نظر بد کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے تو اس کے لیے ایک عمل آپ نوٹ کر لیجئے کہ ثابت لال مرچیں لے لیجئے، آپ گول والی 7 مرچیں لیں اور 7 مرتبہ بچی کے سر کے اوپر سے اس طرح وار لیجئے، 7 مرتبہ سر کے اوپر سے وار کے اس کو کوئلے پر یا چولہے پر جلا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے نظر بد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی ناصر میں مزید کچھ ہے آپ کے پاس جوابات؟ جی، ایک اسلام بھائی کی کال تھی، انہوں نے نام تو نہیں بتایا تھا، اولاد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ 3-4 سال ہو گئے شادی کو اور اولاد کے حوالے سے یہ SMS بھی 2-3 آئے ہوئے جی روحانی علاج بتانے کا۔ جی، تو ان سب کے لیے جو ہے یہ اولادی کے حوالے سے، جیسے شادی کو کچھ سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو ان سب کے لیے یہ آپ جو ہے روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی یہ عمل کریں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں نیک اولاد ملنے کے لیے، نیک اولاد کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے صاحب اولاد ہوں گے۔ اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ پاک جو مجھے اولاد عطا فرمائے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو میں اچھی تربیت دوں گا، دین اسلام کے احکام سکھاؤں گا، نماز قرآن کی تربیت دوں گا،
تو انشاءاللہ سجلی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی اللہ کی۔ جی بالکل، نیتیں ہر کام میں اچھی ہی ہونی چاہیے، اس کی برکتیں ملا کرتی ہیں۔ جی ہر جائز کام میں اچھی نیت کریں، بغیر اچھی نیت کے جائز کام کیا جائے تو عمومی طور پر جو ہوتے ہیں تو اس میں ثواب نہیں ملتا۔ اچھی نیت ہوگی تو مستحب بنے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، ایک حضور یہ میسج آیا ہے کہ نشہ چھوڑنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، اگر کسی کی نشے کی یا بری چیزوں کی عادت ہو اور وہ چھوٹ نہ رہی ہو تو اس کے لیے جیسے خالی پیالہ ہے، آپ ایک خالی پیالہ لے لیجئے یا ایک گلاس لے لیں اور اس میں پانی وغیرہ نہیں بھرنا ہے۔ اچھا، 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ اس پیالے پر یا اس گلاس پر اس طرح دم کر لیجئے۔ اب اسی پیالے میں یا اسی گلاس میں جو ہے آپ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کو پانی پلاتے رہیں، یا تو وہ خود پیتا رہے یا پھر گھر میں سے کوئی یہ عمل کر کے اس کو پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس بری عادت سے جان چھوٹ جائے گی اور یہ جو مرض ہے یہ جو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ انشاءاللہ اللہ کریم نجات عطا فرمائے نشے سے بھی، اور اس بری لت سے ہمیں، ہماری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک SMS یہ آیا ہے کہ ٹینشن پریشانی سے نجات کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اگر ٹینشن پریشانی یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن کا جو معاملہ ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہو رہا ہے کسی چیز کا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے حدیث پاک میں کہ یہ جو لا حول شریف ہے یہ 99 بلاؤں سے حفاظت کا جو ہے، یہ اس سے حفاظت رہتی ہے 99 قسم کی بلاؤں سے۔ تو یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں، ڈپریشن، پریشانی، ٹینشن انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جی آپ کی اب کالز کو لیتے ہیں۔ جی کالز لیجیے۔ جی میری نانی جان ہے، ان کی دائیں ٹانگ میں شدید درد رہتا ہے اور کافی عرصے سے یہ درد ہے، ان کا استخارہ بھی کر دیجئے اور ساتھ میں کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ ان کا نام جنت بی بی ہے اور والدہ کا نام فتح بانو۔ اللہ شفا عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ کاروباری معاملات جو ہے نا وہ کافی عرصہ سے 2018 سے رکے ہوئے ہیں اور اس کے متعلق پوچھنا تھا۔ میری والدہ کا نام سعد بی بی، محمد اسلم۔ اگلی کال۔ بچی ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، معدے میں خرابی ہے، تو یہ اس کا ذرا استخارہ کرنا ہے۔ جی ان کا نام ہے عریبہ، ان کی والدہ کا نام ہے عذرا۔ جی ٹھیک ہے، ابھی کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، میرے منہ کے پمپلس ختم نہیں ہو رہا ہے، کہ کوئی روحانیت عطا فرمائے۔ جی پیش کرتے ہیں، ایک کال اور دے دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا منہ ٹیڑھا ہو جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ برائے کرم روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ جی ابھی پیش کرتے ہیں آپ کو روحانی علاج۔ ناصر بھائی انشاءاللہ ابھی ہمارے استخارہ کریں گے۔ تو ٹینشن اور پریشانی کے حوالے سے ابھی ایک سائل نے ہمارے پوچھا تھا، تو روحانی علاج بھی انہیں بتایا گیا۔ تو ایک بات دیکھیں یہ ہے کہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں کبھی نہ کبھی مبتلا ہوا کرتا ہے۔ البتہ کسی کی پریشانی کسی اور نوعیت کی ہے، آپ کی کسی اور نوعیت کی ہے، میری ان کی کسی اور نوعیت کی ہوگی، ڈیفرنٹ قسم کی پریشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اب پریشانی کے بارے میں سوچتے رہنا وہ بندے کو اور زیادہ بیمار کر دیتا ہے، اور زیادہ بندے کو پریشان کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا پریشانی کے بارے میں سوچنے کے بجائے پریشانی کا حل اگر سوچیں گے تو انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات بھی ملے گی۔ ذہن پر پریشانی کو حاوی نہیں کرنا، ٹینشن کو، بیماری کو ذہن پر غالب نہیں آنے دینا، کیونکہ اگر ذہن ہی ڈسٹرب ہوگا تو پھر آپ کی پریشانی نہیں جائے گی بلکہ آپ اور زیادہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو آپ پریشانی کے حل کی طرف اگر جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرف آپ کو سکون بھی ملے گا، ذہنی پریشانی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ختم ہوگی اور آپ ریلیکس رہیں گے۔ اللہ کریم ہر قسم کی بیماری پریشانی سے ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اور قرآن پاک کی اس حالت میں آپ جو ہے وہ تلاوت کریں
آپ نماز کے اندر جو ہے مشغول ہو جائیں، اسی طرح ذکر و اذکار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بیماری پریشانی سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھیں گے، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں اس میں آپ لگ جائیں، یعنی اپنے آپ کو مصروف اتنا کر لیں کہ کسی اور طرف دیکھنے سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، تو پھر بھی انشاءاللہ زندگی میں سکون رہے گا اور آپ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ کریم رحمت فرمائے اور رحمت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ جی ناصر بھائی۔ جنت بی بی بنت فتح بانو نام بتایا تھا، ٹانگ میں تکلیف رہتی ہے، ٹانگ میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو ہے آپ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ اگر ٹانگ میں درد رہتا ہے، مسلسل رہتا ہے، تو ان سے کہیے کہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، اور ساتھ ہی روحانی علاج کے بستے سے آپ اپنی والدہ کے لیے ڈوری بھی آپ حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ وہ ڈوری آپ ان کے ٹانگ میں باندھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی یہ ان کے جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرے اشرف بھائی تھے، محمد اشرف، اور والدہ کا نام تاج بی بی بتایا۔ گھر کے معاملات کافی ڈسٹرب ہیں اور آزمائش پریشانیوں کے معاملات ہیں، تو اشرف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آپ کے لیے اور تمام ہی ناظرین کے لیے یہ جو میں عمل بتانے لگا ہوں نا، یقین کریے بہت ہی عجیب الاثر عمل ہے۔ میرے سنت نے یہ اپنے رسالے میں اس کو لکھا ہے کہ اگر اس کو بندہ عمل اس پر کرے تو گھر سے پریشانیاں، ناچاکیاں، آزمائشیں، لڑائی جھگڑے، یہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور گھر میں امن سکون ہوگا، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی فرض کے بعد والی 2 سنتیں، مغرب کی فرض کے بعد والی 2 سنتیں، اور عشاء کی جو ہے فرض کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں، ان سنتوں میں، ان 4 نمازوں کی سنتوں میں 6 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں آخری۔ سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب۔ یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھیے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھی۔ یہ 6 صورتیں جو ہیں ان سنتوں میں آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے گھر سے پریشانیاں، آزمائشیں، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، ٹینشن، ڈپریشن، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ گھر میں امن سکون ہوگا، گھر میں برکت ہوگی، اور انشاءاللہ آپس میں محبت بھی قائم ہوگی۔ ایک مسئلہ بھی نوٹ فرما لیجئے، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی خاص طور پہ صورتیں پڑھنے کا معمول ہو تو کبھی کبھی وہ صورتیں چینج بھی کر لی جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے اسی معمول پر یعنی خاص نہ کیا جائے صورتوں کو۔ جی۔ دوسرے اریبہ نام بتایا تھا، اریبہ اور والدہ کا نام عذرا بتایا تھا، ان کے معدے میں تکلیف رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے اریبہ بنت عذرا کا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 3 پلیٹیں لیجئے، ڈسپوزیبل پلیٹ لے لیں یا گھر میں جو صاف وائٹ پلیٹ ہو، پرنٹڈ نہ ہو، تو ان 3 پلیٹوں میں یہ آیت مبارکہ یہ جز لکھیے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ لکھیں ایک پلیٹ پر 1 مرتبہ، دوسری پہ 1 مرتبہ، تیسری پہ 1 مرتبہ، اور روزانہ جو ہے یہ صبح نہار میں 1 پلیٹ میں پانی ڈال کے اس کو گھول کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے معدے کی جو تکلیف ہے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ میرے چہرے پہ دانے کافی زیادہ ہو گئے ہیں، پمپلز ہو گئے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کے چہرے پر یا ہاتھوں وغیرہ پر کہیں دانے ہو گئے ہوں اور زخم تو ختم ہو جاتے لیکن نشان جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو یا نورو یہ آپ پڑھیے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر یا جہاں پر بھی زخم اور اس کے نشان باقی رہ گئے ہیں تو اس پر اپنا ہاتھ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے پمپلز بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جو نشان باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے،
اور ایک مشورہ بھی عرض کروں گا خوبصورت بننے کے لیے، واہ واہ سبحان اللہ، ہو سکے تو رات کو تہجد کی نماز ادا کیا، اللہ تہجد کی نماز ادا کرنے سے چہرے پر نور آتا ہے، بالکل خوبصورتی آتی ہے، اور یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ وظائف بھی پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور جو بھی وظیفہ پڑھنا ہو اس میں خالصتاً اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے، تب ہی انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اس مقصد میں بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ایک اور اسلام میں نے بتایا تھا کہ کسی کا منہ جو ہے وہ کسی مرض کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا پڑھا جائے۔ اللہ نہ کرے اگر کیسا کوئی معاملہ ہو جائے، جیسے لقوہ وغیرہ جو ہے ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک اسٹیل کی پلیٹ لیجئے اور اس میں سورہ زلزال یہ آپ اس میں لکھ لیجئے، لکھ کے اس میں پانی ڈال کے گھول کے آپ وہ مریض کو پلا دیجئے۔ کچھ دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ان کا جو یہ چہرہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، یہ جو لقوے وغیرہ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہے، اللہ کے کرم سے ان کا منہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اس مرض سے شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسی اسٹیل کی پلیٹ پر لکھ کے مریض کے سامنے اس طرح رکھیں کہ وہ کچھ دیر تک اس کو دیکھتا رہے، تو اس طرح دیکھنے سے بھی انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا، اور پھر جو اس میں لکھا ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو پلا دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ سورہ زلزال 30ویں سپارے میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ والی پوری صورت اللہ شفا عطا فرمائے۔ سر کے درد کا علاج بتا دیں۔ اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہو، آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، تو ایسی صورت میں سورۃ الناس یہ 7 مرتبہ پڑھیے، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ دم کر کے اپنا یہ سر پہ اپنا ہاتھ پھیر لیجئے۔ ایک مرتبہ یہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں کہ کچھ فرق ہوا ہے تو بہتر، اگر فرق نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ یہ عمل کریں، تیسری مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل تیسری مرتبہ یہ عمل کرنے سے پہلے ہی ان کے سر کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اللہ کی کرم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے روحانی علاج کی، اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ کچھ کال مزید شامل کرتے ہیں، جی کال دیجیے۔ میرا نام محمد شہباز اتاری ہے، میری والدہ کا نام ارشاد بی بی۔ میرا کاروباری مسئلہ ہے، میں کوئی بھی کام نیا شروع کرتا ہوں 1 ماہ تک چلتا ہے اور اس کے بعد وہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے، بہت پریشانی بن جاتی ہے، اس لیے اس کا کاروبار کا استخارہ کروانا ہے، کوئی رہنما فرما دیں۔ جی اگلی کال۔ خیرہ کرانا تھا، بھائی کا بچے نہیں، اولاد نہیں ہونی چاہیے، 4-5 سال بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا شادی کو۔ راحت محمود، والدہ کا نام نذیرہ بی بی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرے بابا بہت پریشان ہیں، ان کا نام محمد فاروق اور والدہ کا نام جمیلہ ہے، اور ان کا کاروبار بند ہو گیا ہے اور قرض دار بھی ہو گئے ہیں اور کام بھی نہیں مل رہا۔ آپ دیکھیے کیا معاملات ہیں اور روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ سر جی میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے، جوڑوں میں بہت درد رہتا ہے، اس لیے روحانی علاج بتا دیں۔ جی بالکل پیش کرتے ہیں، نیکسٹ کال۔ والدہ کا نام ہے شازیہ بی بی اور نانی اماں کا نام ہے شہجان بی بی، مسئلہ کمر میں درد ہے۔ جی بالکل بتاتے ہیں، آخری کال سلسلے کی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی محمد عامر عزیز ہے، میں واقعات سے بات کر رہا ہوں، تو کائنڈلی میرا استخارہ کر کے بتائیں، میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اچانک سے یا تو مجھے کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے یا اس کام میں میرا دل نہیں لگتا، تو براہ کرم استخارہ کر کے مجھے بتایا جائے۔ جی بالکل آپ کا استخارہ کرتے ہیں، ان کا استخارہ کر رہے ہیں ناصر میں، انشاءاللہ پھر آپ کو مبلغ دعوت اسلامی اس کا روحانی علاج بھی پیش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام روزانہ رات کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں نبی پاک علیہ السلام رات میں آپ تلاوت فرماتے ہیں، ان کو پڑھتے، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں پر حضور علیہ السلام پھونک مار کر دم کر کے اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچنا ممکن ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام پورے جسم پر یہ ہاتھ مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا معمول رہا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں اسے لکھا گیا ہے، تو رات کو سونے سے قبل ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آیت الکرسی جو ہے وہ بھی رات میں اگر پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، دیگر ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے بھی انشاءاللہ
نجات حاصل ہوگی۔ تو رات میں جب سونے لگیں تو ہمیں آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے، اسی طرح یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے جہاں جہاں پر ہاتھ پہنچنا ممکن ہو پورے جسم پر جو ہے وہ ہاتھ پھیریں اور پھر آرام کریں، اور سوئیں بھی تو سنت کے مطابق سوئیں، سونے کی سنتیں اور آداب پڑھ لیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق سوئیں، باوضو سوئیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں اپنی پوری زندگی میں دن کے اندر بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ تو اس طرح کے کچھ نہ کچھ اعمال جو ہے وہ ہمیں اپنے لیے مختص کرنے چاہیے، اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں ضرور ملیں گی۔ اللہ نے چاہا تو ہماری زبان ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے۔ آپ کے استخارے ہیں اور وقت ہمارے سلسلے کا تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے، پورا ہونے والا ہے۔ ہم ناصر بھائی کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے استخاروں میں کیا چیز آئی ہے، اور انشاءاللہ روحانی علاج بھی مبلغ دعوت اسلامی سے انشاءاللہ ہم ابھی پتہ کرتے ہیں۔ جی ناصر بھائی۔ جی شہباز بھائی کی کال تھی، بتا رہے تھے کہ کاروبار نہیں چل رہا، کچھ ٹائم چلتا ہے پھر ٹھپ ہو جاتا ہے، کام چل نہیں رہا ہے ان کے لیے۔ اور دوسری کال تھی فروخ بن جمیلہ، ان دونوں کا تقریباً سیم ہی مسئلہ ہے جی کہ ان کا بھی کاروبار نہیں چل رہا اور قرض بھی ہو گیا ہے۔ تو کاروبار بہتر چلے، نظر بد سے، شیطانی جو ہے واروں سے جو ہے محفوظ رہے، اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ ایک وائٹ کاغذ لیجئے، اور اگر آپ کی دکان ہے تو اس دکان پر یا پھر گھر میں آپ یہ لگائیں، اس طرح کہ آپ وائٹ کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 مرتبہ آپ ایک کاغذ پر لکھ لیجئے، اور اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنی دکان میں یا اپنے گھر پر آپ یہ لگا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کاروبار بہترین طریقے سے چمکے گا بھی، اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دن میں کسی بھی ٹائم 90 مرتبہ یا مالکو یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل تنگ دست نادار نہیں ہوں گے اللہ کے کرم سے۔ اور انشاءاللہ محمود بن نذیرہ کی کال تھی کہ اولاد نہیں ہو رہی ان کے ہاں، تو ان کے لیے جو ہے روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو، ایک تو پہلے بھی وظیفہ بتایا، ایک اور بھی میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمود بن نذیرہ یہ آپ پڑھ لیا کریں، آپ کی زوجہ بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ایک اسلام بھائی کی کال تھی، نام تو انہوں نے نہیں بتایا، جسم میں درد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، اور کبھی جو ہے یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ دونوں وظیفے آپ پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے کرم سے شفا یاب ہوں گے۔ شازیہ نام بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلا دیجئے، وہ خود دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اور عامر بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو رکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ کام پورا نہیں ہو پاتا ہے، تو عامر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ بھی ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، دن میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ کام میں جو رکاوٹ ہے، جو پرابلم ہو رہی ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، آپ کے کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے کالز کی ہیں رب کریم سب کے مسائل کو حل فرمائے، راحتیں اور سکون عطا فرمائے۔ آخر میں مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہ العالمین مولا کریم ہمارا یہ مدنی چینل پر سلسلہ کرنا قبول و منظور فرما، اس کے کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں اپنی رحمت کاملہ سے اے اللہ معاف فرما۔ یا الہ العالمین جن لوگوں نے اس سلسلے کے اندر کالز کی ہیں، SMS کیے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، جن کے جو مسائل ہیں مولا
تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے حال بھی جانتا ہے۔ مولا سب کی پریشانیاں بیماریوں کو دور فرما، سب کو جلد از جلد روب صحت فرما یا الہ العالمین۔ مولا کریم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، مولا ایسی صحت عطا فرما، ایسی تندرستی عطا فرما کہ زندگی کی آخری نماز بھی اپنے قدموں پر چل کر جا کر مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ اے اللہ دوسروں کی محتاجی سے بچا یا الہ العالمین۔ مولا کریم خاص طور پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہ العالمین۔ گھروں میں اسپتالوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما الہ العالمین۔ مولا کریم جو مانگ سکے ہیں عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو اس کے خیال کو بھی ہمارے دل سے دور فرما، اے اللہ تو ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔